جی، پچھلے 15 اگست کو گھوڑے بستی میں ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جو ہے پرچم کشائی کا پروگرام کیے تھے، اور وہاں انہوں نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کے فوٹوز نیچے جھنڈے کے لگائے تھے، تو جس پر وہاں کے پی آئی صاحب نے جو ہے کمپلینٹ آئی بول کر ان کے فوٹوز اور وہ ایک نوجوان کو بھی لے کر گئے تھے، جس پر ہمارے ذمہ دار ان کو جا کر ملے تھے۔ ملنے کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے پولیس جو ہے وہ عوام کی دوست ہوتی ہے، اور مسئلے کو وہ اچھے سے حل کرنا چاہیے تھا، بلا کر معلوم کرتے۔ اس کے بجائے معاملہ ایسا بگڑا کہ بہت سارے وہاں پر نوجوان خاص طور سے انہوں نے کہا کہ بھئی کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اور جو ہے مجھے وہ چیز نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کچھ ذمہ دار काय तुम्हाला बोललो नाही मी मग काय अडचण आहे का पुन्हा साहेब तिथं परत तिथं फोटो ठेवले तर त्यांनी तेच म्हणजे समजा स्वतःचा सैनिक समजा ऑब्जेक्शन आता ते मला पण माहित नाही काय आहे, पण मला नको आहे ते काय वादविवाद ते काढायला सांगितलं काढलं संपलं इथं. साहेब हे पण फ्रीडम फायटर आहे साहेब संविधानामध्ये नाही ते मला माहित नाही, मला माहित नाही. हे बोला कोण बोलतो? मला नका दाखवू ते, मग ते तिकडे शासनाला दाखवा. एक शासनाचा आदेश आहे का साहेब टिपू सुलतान नाही नाही मला नाही माहित, माझ्या नॉलेजमध्ये नाही आहे ते. तुम्हाला वाद करायचं वरिष्ठ कार्यालयात जा. والوں نے ان کے دوسرے ایک وریشٹ آفیسر سے بات کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہو از ہی، میں نہیں جانتا ہوں، تو جس سے ہم کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا سبھی سننے والوں کو، اور ماحول خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہو گئے تھے، کیونکہ سبھی کو اس بات کا دکھ تھا کہ ٹیپو سلطان جنہوں نے 4 جنگیں لڑی ہیں انگریز کے خلاف، اور جن کے بارے میں ہمارے پچھلے راشٹرپتی اے پی جے عبدالکلام ان کی ایک کتاب ہے دا ونگس آف فائر، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب ناسا گیا، ناسا جو ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ایسٹرونومی میں اور جو ہے میزائل وغیرہ پہ کام کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے ریسیپشن پر گیا تو وہاں ایک فوٹو تھی، اس فوٹو کے اندر میزائل اڑتے ہوئے دکھ رہے تھے، تو میں سوچنے لگا کہ یہ میزائل کیا چیز ہے، مطلب خیر یہاں تو ناسا کے ریسیپشن پر یہ فوٹو کامن ہے، لیکن اس میں جو عامی دکھائے گئے تھے وہ ایشین تھے، امریکن نہیں تھے، تو اس چیز نے کیوریوسٹی پیدا کی، میں نزدیک جا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ یہ ٹیپو سلطان کے عامی ہے، اور سب میں پہلے میزائل کی ٹیکنالوجی جو ڈیولپ کیا وہ ٹیپو سلطان نے کیا۔ تو ونگس آف فائر، اگنی کے پر بول کر ان کی جو کتاب ہے بہت زیادہ فیمس کتاب ہے، اس میں آپ پڑھو، شروع کے 50 صفحے کے اندر ہی یہ بات ہے جو میں بول رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 7 سمندر پار اس ملک میں ان کے دے آر گلوریفائنگ ہم، یعنی اس کو مقدس سمجھ رہے ہیں، جبکہ خود ان کے ملک میں لوگ ان کو نہیں جانتے۔ تو ایسا ہی نہیں بلکہ ٹیپو سلطان نے بہت قربانیاں دی ہیں انگریزوں کے ساتھ لڑنے میں، ان کی ایک ہسٹری ہے، ویسے آدمی کے اور ویسی شخصیت کے بارے میں اگر آفیسر اس طرح سے نہیں جانتے ہیں بولنے میں، وہ ایک دکھ کی بات تھی، کیونکہ ایم پی ایس سی یو پی ایس سی میں تو سلیبس میں یہ چیزیں، ان کا تو سلیبس بہت واسٹ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے جذبات لوگوں کے یعنی ہرٹ ہوئے تھے، اور سینٹیمنٹس ہرٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کافی اس پہ مطلب نوجوانوں میں بے چینی محسوس ہو رہی تھی، تو اس لیے شہر کے ذمہ دار اور سب لوگ اس پہ جو ہے کافی پریشان تھے، تو ہم نے یہ انیشیل بات کے بعد ایک فیصلہ لیا تھا ذمہ داروں نے کہ سی پی صاحب سے ملاقات کریں، تو آج ہم دوپہر میں سی پی صاحب سے جا کر ملیں، اور سی پی صاحب نے جو ہے شروع میں بات تھی کہ شروع میں کہا نہیں یہ غلط ہوا ہے، اور ان کو نہیں معلوم ہے، یہ ہمارا حق بھی تھا ٹیپو سلطان کو، بلکہ یہ ہمارے سنویدھان میں جو ہے ان کو مانا ہوا ہے، کرناٹک حکومت باقاعدہ اس کی جینتی مناتی ہے، اور یہ مانی بھی شخصیت ہے کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہے، جنگیں لڑی ہے، اور آخر میں 1799 میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو یہ بھی تاریخ کا ایک جملہ ہے
کہ اس وقت جنرل ہیرس تھا جو انگریز کی طرف سے تھا، اس نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کے لاش پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا تھا کہ ناؤ انڈیا از آورس، کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، کہ اب اس کے بعد ہمیں ہندوستان پہ حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہوا بھی ویسے ہی۔ تو اتنی بڑی شخصیت جس نے اتنا لڑا ہو، اس کے بارے میں اس طرح سے تو ایک دکھ کی بات تھی۔ تو اب اس میں پازیٹیولی تو سر سی پی صاحب نے ہم کو آشواسن دیا کہ میں اس پہ کارروائی بھی کرتا ہوں، اور جو ہے اس پہ میں یہ کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے پولیس پرشاسن اپنا کام کرے گی، لیکن ایک ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم عام پبلک کو بھی اپنے جو آئیکونس ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، ان کے بارے میں انٹروڈیوس کرایا جائے۔ ہم خود بھی اپنے ہیروؤں کو نہیں جانتے، تو ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے، تو اس پر بھی ایک پروگرام جو ہے وہاں کے جو ہے سدبھاونا ایک منچ بنے گا، جو اور اس سدبھاونا منچ کے تحت ایک پروگرام ایسا لیا جائے جس میں مسلمانوں کا جنگ آزادی میں جو کردار ہے، ان کا یوگدان ہے، اس کے بارے میں ہم خود بھی اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ یہ تو شکایت اپنوں سے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے ہیروؤں کو نہیں جانتے۔ کتنے جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ٹیکنالوجی میں کیا ڈیولپمنٹ دیا ہندوستان کو؟ سب میں پہلے شوگر فیکٹری قائم کرنے والے ٹیپو سلطان ہیں، اسی طرح سے الگ الگ سائنٹیفک ڈسکوریز، انوینشن ان کے ہیں، اور دواؤں پہ ان کا ریسرچ ہے، اور جو ہے جو اونچ نیچ کو جو ختم کیا، حیدر علی نے سب میں پہلے ایک قانون بنایا تھا کہ اونچ نیچ نہیں ہوگا، سب برابر کے رہیں گے۔ ملک سے انٹچیبلٹی ختم کرنے کے لیے حیدر علی نے سب میں پہلے رولز نکالے۔ تو بہت بڑا احسان ہے، اور ایکنالجمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم جو خدمات ملک کے لیے دیے ہیں، تو اس لیے ٹیپو سلطان سے لوگ واقف نہیں ہیں، ان کو واقف کرانا، لوگوں کو جوڑنا، اور علم کے ذریعے اور ایک دوسرے کے قریب آنے کے ذریعے سے ہم جو ہے عوام کے اندر ایک اچھے جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت جلد جو ہے ایک تاریخ طے کی جائیں گی، جس میں اس موضوع پہ، اس وشے پہ کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار تھا، ایک پروگرام ہوگا، جس میں سی پی صاحب بھی آنے کا جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ پروگرام میں آئیں گے، اور وہ پروگرام جلد ہی ہوگا، جس کا اناؤنسمنٹ بعد میں سے کیا جائے کا جشن سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا، ایک فوٹو کی وجہ سے، ایک تصویر کی وجہ سے، ایک سلطان کی تصویر کی وجہ سے۔ تو آپ یہ نویدن سے آپ کا راستہ نکلے گا کہ آپ کورٹ میں جانا چاہیں گے؟ اصل دیکھیے کیسا ہے، ترتیب وار چیزیں ہوتی ہے، مطلب بہرحال ابھی جو اس دن ہوا، جیسے وہ لے کر گئے، اب ہم لوگ وریشٹھ جو ہے نا سی پی صاحب کو بات کیا، سی پی صاحب نے کہا میں ان پر یہ کرتا ہوں، مطلب اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا، مطلب پھر اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر سوچا جائے۔ دوسرا پولیس انسپیکٹر آئے گا اور وہی بات کرے گا۔ پولیس کا کام کیا ہے کہ قاعدہ وہ سویچھتا بگڑنا نہیں، چاہے وہ تصویر سے ہو یا کسی اور سے ہو، جبکہ ان کے پاس کوئی ایسا مطلب ایسا اسٹرکٹلی ایسا کورٹ کا آرڈر نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکشن دو۔ ابھی آج انہوں نے 15 اگست کو آزادی کا جشن منانے کو مسلمانوں کو ورود کیا پولیس پروشیشن نے۔ ابھی 26 جنوری آنے کا، 26 جنوری کو بھی انہوں نے پولیس سلطان کا وغیرہ فوٹو رکھا اور وہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرے تھا، اور وہی دوسرا بھی آنے کو اور وہی یہ ہونا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے تکرار جا رہے ہیں۔ ابھی عقل کوٹ پہ جو ہے بھڑکاؤ میں بچوں کو مارا، لیکن اس میں وہ بچوں کو اس لیے مارا کہ ٹیپو سلطان کا واٹس ایپ اسٹیٹس رکھا، تو اور پھر دوسرا بھی آنے پر اور دوسرا، تو آپ مطلب کورٹ میں ایک آسان راستہ رکھنے کی وجہ سے آپ وہاں نہ جا کے صرف نویدن میں اس کو آپ کو راستہ نکلے گا نہیں، ابھی جیسے جو ہے نا، اصل ہم لوگ ایک اپنی کمی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک سوال ہم سب سے ہے اس وقت کہ کیا ہم اپنے ہیروز کو جانتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ کوشش کبھی کی کیا کہ اپنے ہیروؤں کو پریچے کرائے دوسروں کے سامنے؟ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کون ہے۔ جب معلوم ہوگا، جس چیز سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کو کئی لیول پہ کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم کو تعارف کرانا پڑے گا، پہچان کرانا پڑیں گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں سے اگلی مرتبہ ایسی کوئی شکایت ہی نہ آئے کہ یہ کام ہونے لگے۔
تو اس کے لیے ہم لوگ وہ پروگرام کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ اس کی سازش ہے لگتا ہے ٹیپو سلطان کو ایک نہیں سازش دیکھیے کیسا ہے، اس وقت یہ بہت کلیئرلی بولنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، ان میں سے اکثریت تو سیکولر ذہن کی ہے، یعنی اکثریت اس میں سے یہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ ملک سب کا ہے اور سب یہاں امن اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ایک 3 سے 5% لوگ ایسے آئے ہیں جو تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں، ذاتی واد کر رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے جھگڑے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ تمام مذہب سے جو لوگ سیکولر ذہن کے ہیں وہ آپس میں ایک جٹ ہو جائیں، ان کا آپس میں پروگرام ہو، میل جول ہو، تاکہ جو شرارت کرنے والے ہیں، اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ چھڑ جائیں. ان کے خلاف ہم کھڑے ہیں. تو وہ ذہنیت کب ہوں گی؟ جب ہم صحیح سے مثبت پروگرام کریں گے تبھی ہوں گا. تو اس لیے ہم لوگ پروگرامنگ بھی کرنے کے اوپر جو ہے نا خاص طور سے توجہ دے رہے ہیں اس وقت. نہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے ہیروز کو پہچان ہونا ضروری ہے. ہاں. یہ جو پہچان جو ہے صرف مسلم میں ہونے والی ہے؟ نہیں سب کے لیے نا، یہ جو پروگرام لے رہے ہیں ہم لوگ مسلمانوں کے لیے نہیں لے رہے ہیں بلکہ سب کے لیے لے رہے ہیں. لیکن شکایت دونوں سے ہے ہم کو. یعنی اگر سمجھیے کہ میں اگر جو ہے نان مسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بولوں گا تو مسلم کو 2 بار بولوں گا کہ آپ بھی اپنے ہیرو کو کتنا جان رہے ہیں. पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार की नाही होणार? ہاں وہ انہوں نے اس کا آشواسن دیا ہے اور ہم نے ان کو نویدن بھی دیا ہے، اس کی کاپی بھی شاید آپ کے پاس काय ہے. आश्वासन दिलं? نہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کو بولتا ہوں اور وہ نوٹس بھی واپس لیں گے جو دیا ہے انہوں نے. पुढे भविष्यात असं होणार नाही याचे काय आश्वासन शाश्वत? اب دیکھیے اس کے لیے تو ایک مستقل لمبی جنگ ہے، سمجھ رہے ہیں. اب یہ لمبی جنگ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مسلسل لگنا پڑے گا اور سب کا ساتھ. جذباتی ہونے کے بجائے ہم کو سوچ سمجھ کے صحیح ایسا کام کرے کہ پھر سے ہم لوگ مل جل کے لوگ رہیں یہاں پر. कोर्ट में वगैरह जाने की है दाखिल करती है? نہیں کورٹ کا ابھی جو ہے نا دیکھیے ابھی تک تو اتنا ہے، پھر ہر اسٹیپ اس لیے کہ یہ کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے آؤٹ آف سڈن جذبات میں نہیں کیا. کل ہماری باقاعدہ 2-3 گھنٹے جو ہے سب کے ساتھ ڈسکشن ہوا کہ کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ یعنی کوئی بھی مطلب جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے امان خراب ہو. ہم لوگ امن و امان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. امن و امان برقرار رہے اس کے ساتھ ہر قانونی جنگ بھی ہم لڑنے تیار ہیں. یہی نہیں ہر مسئلے پر ہم قانونی جنگ پوری طرح لڑیں گے لیکن امن و امان کو برقرار رکھتے ہیں. ताकि आपकी तरफ से हम मतलब ऐसा समझे कि पूरी आवाम के लिए कि टीपू सुल्तान का फोटो व्हाट्सएप पे रखना कुछ गैर कानूनी नहीं है. نہیں غیر قانونی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب शोषण करो. ہاں نہیں دیکھیے کیسا ہے اس کی تصویر رکھنے میں کوئی حرج. اسی لیے سی پی صاحب سے ہماری بات ہوئی نہ، زیادہ لمبی نہیں ہوئی. انہوں نے پہلے مرحلے میں کہا کہ اس نے کوئی غلط تو نہیں کیا تھا، تو بات ہی ختم ہو گئی نا. भाइयों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? टीपू सुल्तान का फोटो हर कोई रखना चाह रहे हैं. نہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ابھی کیسا ہوتا ہے، ہیروز ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے. ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، جس کو جس سے محبت ہے اس کا وہ اظہار کرے. ہمارا سنویدھان ہم کو حق دیتا ہے. ہم کمپلسری تو کسی کو فورس نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ سب کو آزادی ہے اپنے اپنے طور پہ رکھیں. ہاں یہ بھی ایک بات جو ہے نا کھل کر بولنے کی ضرورت ہے. مطلب اچھا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ہسٹری سے ہم واقف نہیں ہوتے. جو ٹیپو سلطان کی جو جنگ تھی وہ مسلمان کے لیے نہیں تھی، نہ ہی ایسا بول کر انہوں نے لا کہ میں مسلم بادشاہ ہوں، نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے فوج میں بڑی تعداد نان مسلم کی تھی. اگر ان کی فوج کا آپ سپہ سالار ہی ان کا دیکھیں، جس وقت انگریزوں سے آخری جنگ ہوئی ان کا سپہ سالار مسلم نہیں تھا، نان مسلم تھا. تو انہوں نے کبھی بھی ذاتی واد نہیں کیا اور جو ہے مذہب کے نام پر انہوں نے ڈیفرنسز نہیں اٹھائے، بلکہ سب مل کر ملک کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے تھے. تو اسی طرح ہم کو بھی سب کو مل کر ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے.